ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم درس عرفان القرآن کی اس نہایت ہی مقدس، بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ خامین السجدہ، اس کی آیت نمبر 30 جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات نے دو حقیقتوں کو بیان فرمایا۔ وہ دو حقیقتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، شان بندگی کیا ہے؟ بولیے، شان بندگی کیا ہے؟ اور نمبر 2، شان بندہ نوازی کیا ہے؟ شان بندہ نوازی کیا ہے؟ پورے مضمون کا خلاصہ اگر 2 جملوں میں بیان کروں تو خالق کائنات نے فرمایا، لوگوں
بندگی کا حق تم ادا کر دو، بندہ نوازی کا حق میں ادا کر دوں۔ بندگی کا حق تم ادا کر دو، پھر دیکھنا کہ بندہ نوازی کا حق ہم کیسے ادا کرتے ہیں۔ وہ حق بندگی کیا ہے جسے خالق کائنات نے اس آیہ مقدسہ میں استقامت سے تعبیر کیا، اور یوں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ، ہمارا رب بولیے اللہ، ثم استقاموا، پھر وہ اسے رب مان کر اس پر ثابت قدم ہو گئے، پھر اسے رب مان کر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، استقامت کا پیکر بن گئے۔ اب یہ استقامت کتنی اہم شے ہے کہ جس کی نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعد، یا رسول اللہ مجھے دین اسلام کے حوالے سے میری رہنمائی کرتے ہوئے کوئی ایسی بات بتائیں، خاص بات، راز کی بات، پتے کی بات، ایسی بات کہ لا اسأل عنہ بعد، تاکہ آپ کے بعد پھر ساری زندگی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے، کہیں سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔ اس پر میرے آقا نے فرمایا اے سفیان بن عبداللہ، اگر راز کی بات پوچھنا چاہتے ہو آؤ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، قل آمنت باللہ، بس کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا، اور جب ایمان نصیب ہو جائے پھر فرمایا ثم استقم، اس ایمان پر ثابت قدم ہو جا، ایمان کے راستے پر ڈٹ جا، جم جا، مرتے دم تک، پھر تیرے قدم پھسلنے نہیں چاہیے بلکہ استقامت کا پیکر بن کے اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ اب حاضرین محترم، یہ جو استقامت جس کا ذکر خالق کائنات نے قرآن مجید میں، اور جس کی تعلیم خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عظیم عاشق حضرت سفیان بن عبداللہ کو دی، اور ان کے توسل سے پھر قیامت تک ساری امت کو جس کی تعلیم دی، اور جس پر اللہ کے بڑے بڑے انعامات، ملائکہ کا اترنا، خوف اور غم سے بندے کا نجات پا جانا، اور جنت کی خوشخبریاں ملنا، آج دیکھنا یہ ہے کہ وہ استقامت کیا ہے۔ وہ استقامت بولیے کس شے کا نام ہے؟ آئیے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے آئمہ محققین نے، مفسرین نے، اور علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی کے اندر استقامت کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 خلفاء راشدین، ان کے 4 اقوال نقل کی، اور ان میں سے ہر ایک نے استقامت کا جو معنی بیان کیا اور آیا استقامت کی جو تفسیر بیان کی، یقیناً میرے آقا کے خلفاء سے بہتر قرآن کی تفسیر کرنے والا کوئی نہیں۔
یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قرآن خود صاحب قرآن کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھا، جنہوں نے تعلیم قرآن براہ راست زبان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کی۔ ان سے بہتر نہ کسی نے قرآن کو سمجھا اور نہ ہی ان سے بہتر کوئی قرآن سمجھا سکتا۔ پہلی ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یار غار مصطفیٰ بھی ہیں اور یار مزار مصطفیٰ بھی ہیں۔ پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین بتائیے استقامت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الاستقامت، استقامت یہ ہے کہ ای لم یرجعوا الی عبادت الاوثان، فرماتے ہیں کہ ایک بار جب آپ نے کہہ دیا ربنا اللہ، کہہ دیا آمنت باللہ، تو رب پر ایمان لانے کے بعد استقامت یہ ہے کہ بندہ پلٹ کر دوبارہ بتوں کی پرستش کی طرف نہ جائے۔ کس کی طرف؟ بتوں کی پوجا، بتوں کی عبادت کی طرف لوٹ کے نہ جائے۔ اب بتوں کی پوجا کیا ہے؟ یہ بات بڑی جملہ تو ایک سیدنا صدیق اکبر نے بیان کیا، مگر یہ قابل غور۔ ایک بت تو وہ ہیں جو ظاہراً انسان کو نظر آتے ہیں، مٹی کے بت، پتھر کے بت، حتیٰ کہ سونے چاندی کے بت بنا کر جو کفار مکہ نے 360 بت کعبۃ اللہ کے اندر بھی نصب کر رکھے، جن کی پوجا اور پرستش مکہ کے کفار اور مشرکین کرتے تھے، اور جن کی پوجا ہر دور کے مشرکین کر رہے ہیں۔ ایک بت تو وہ ہے سیدنا صدیق اکبر کے قول کے مطابق لم یرجعوا الی عبادت الاوثان کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ ان تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دیں، لات، منات، ہبل، ان سارے بتوں کو ٹھکرا کر ایک رب کے حضور سر بسجود ہو جانا۔ مگر یاد رکھ لیں کہ بت صرف وہی نہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، جو مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے بت، کچھ بت ایسے بھی ہیں جو انسان کو اس ظاہری آنکھ سے دکھائی تو نہیں دیتے، مگر ہر کوئی اگر اپنے اندر غور کرے تو اس من کے صنم خانے میں ہر کسی نے کوئی نہ کوئی بت سجا رکھا۔ کوئی نہ کوئی بت، بولیے، اس دل کے صنم خانے میں کئی بت سجے ہوئے، جن کی کبھی چاہتے ہوئے اور کبھی نہ چاہتے ہوئے، کبھی ارادی طور پر اور کبھی غیر ارادی طور پر ہر کوئی پوجا کر رہا، ہر کوئی ان کی پرستش میں لگا ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اندر چھپے ہوئے کون سے بت؟ آئیے قرآن مجید کی سورہ فرقان کو پڑھیں۔ خالق کائنات نے خود اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، فرمایا ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے حبیب کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا، جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا، من اتخذ الہہ ہواہ، ہوائے نفس، نفس کی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، مسجود بنا رکھا ہے۔ لہذا یہ جو اندر چھپے ہوئے بت، خواہشات کے بت، نفسانیت کے بت، انانیت کے بت، دنیا پرستی کے بت، لذات و شہوات کے بت، اگر غور کریں تو جانے انجانے میں ہر کوئی ان مختلف بتوں کے آگے جھکا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی مال کی پوجا کر رہا ہے، کوئی دنیا کی پرستش کر رہا ہے، کوئی حسن کا پجاری ہے، کوئی دولت کا پجاری، کوئی اقتدار کا پجاری، کوئی کرسی کے گرد طواف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی کا باطنی سر
اور کسی کا من کہیں جھکا ہوا، کسی کا کہیں جھکا ہوا۔ زبان کہہ رہی ہے ربنا اللہ، زبان سے اقرار ہو رہا ہے آمنت باللہ، مگر دل کئی بتوں کے آگے جھکا ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بندے اگر زبان لا الہ کہہ بھی رہی ہو اور دل اس کے اندر مختلف بت سجے ہوں اور یہ من مختلف بتوں کے آگے جھکا ہوا ہو تو ربنا اللہ کہہ کر بھی ابھی تجھے استقامت کی منزل نصیب نہیں۔ تو نے ربنا اللہ تو کہہ دیا مگر تجھے استقامت، بولیے تو ثم استقاموا کا معنی یہ ہے کہ جیسے ان ظاہری بتوں کی نفی مقصود ہے، اسی طرح اپنے من کے اندر چھپے ہوئے ان تمام معبودان باطلہ، خواہشات کے بتوں کو پاش پاش کر، لذات کے بتوں کو، نفسانیت کے بتوں کو، انانیت کے بتوں کو، دنیا طلبی اور دنیا کی حرص اور ہوس کے بتوں کو، جب تک یہ سارے بت پاش پاش نہیں ہو جاتے اور ظاہر اور باطن دونوں ایک خدا کے سامنے جھک نہیں جاتے، اس وقت تک تو پیکر استقامت نہیں بن سکتا۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا تو لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے ایمان سے بتائیے کیا ہم سب صبح و شام لا الہ کا ورد کرتے ہیں؟ بولیے جی، ربنا اللہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آمنت باللہ، بچپن سے ہم نے ایمان کی تعریف پڑھی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارا وہ رٹا رٹایا ایمان ہماری زبان پر تو ہے، مگر اندر جان کے دیکھیں تو یہ دل کہاں کہاں جھکا پڑا، کس کس کی پوجا کر رہا ہے، کس کس شے کی پرستش کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، جب تک اندر سے ان سارے بتوں کو اٹھا کر باہر نہ پھینک دے اس وقت تک ربنا اللہ کے اوپر استقامت نصیب نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ بندے اگر استقامت چاہتا ہے تو آپ جیسے ظاہری معبودان باطلہ کی نفی لازم ہے، اسی طرح اپنے قلب اور باطن کے اندر چھپے ہوئے بتوں کی نفی بھی اتنی ہی لازم ہے، بلکہ نظر آنے والے بت یہ اتنے خطرناک نہیں، یہ جو چھپے ہوئے بت ہیں یہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں، جو تجھے نظر تو نہیں آ رہے مگر تو غیر ارادی طور پر ظاہراً سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ تو کسی اور کی پوجا کر رہا ہے۔ لہذا حاضرین محترم، جب تک یہ من ان اندر چھپے ہوئے بتوں سے پاک نہ ہو جائے اس وقت تک نہ منزل استقامت ملتی ہے، اور جب یہ من سارے بتوں سے پاک ہو جائے تو پھر میرے آقا نے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ، بندہ مومن کا دل پھر اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ تو لہذا جیسے طہارت ظاہری ضروری ہے اسی طرح طہارت، بولیے طہارت باطنی بھی ضروری ہے، اور اس طہارت کی کتنی اہمیت ہے، طہارت قلبی کی، طہارت باطنی کی، اس کا اندازہ آپ یہیں سے لگا لیں کہ یہ پورا ماہ رمضان المبارک اور ماہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن عشرہ اعتکاف اور اعتکاف کی 10 مبارک راتیں ہمارے شیخ اور ہمارے استاد حضور شیخ الاسلام آپ نے 10 راتیں جس ایک ہی مضمون کو بیان کیا، اور وہ ہے طہارت قلوب، دلوں کی پاکیزگی۔ اتنا زور کیوں دیا؟ میرے آقا نے فرمایا لوگو تمہارے وجود کے اندر اللہ نے ایک لوتھڑا رکھا ہے، اذا صالحت صالح الجسد کلہ فاذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، یہ جو تمہارے اندر چھپا ہوا دل ہے، اگر یہ دل سمجھ جائے تو ساری شخصیت سمجھ جاتی ہے، اور اگر یہ دل بگڑ جائے تو انسان کی ساری شخصیت بگڑ جاتی ہے۔ لہذا حاضرین محترم، اس دل کا سنوارنا بڑا ضروری ہے، اس من کی طہارت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر یہ پاک ہو جائے تو دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے،
پھر خالق کائنات کہتا ہے میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا مگر بندہ مومن کے دل میں سما جاؤں گا۔ پھر جب وہ دل اللہ کا عرش بن جائے تو مولانا روم کہتے ہیں دل بدس قابر کہ حج اکبر است اب ہزار قابر یک دل بہتر است۔ جس دل میں خدا کا ڈیرا ہو جائے پھر وہ ایک دل ہزار قبروں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ تو ایک معنی ہے، مفہوم ہے جسے سیدنا صدیق اکبر نے بیان کیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین بتائیں آپ کے ہاں استقامت کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے پہلو کی طرف متوجہ کیا اور خاص جملہ بڑا قابل غور بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے اَيْ لَمْ يَرْوَغَوْا رَوْغَانَ الصَّعْمِ۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اے بندے بس لومڑی کی چال بازیوں کی طرح اور اس کی مکاریوں کی طرح مختلف ہیلے بہانے اور عذر سازیوں کے ذریعے راہ حق سے فرار اختیار نہ کرنا، اس کا نام استقامت ہوتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اب یہاں جو خاص جملہ میں نے کہا قابل غور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے روغان الصالح، یہاں لومڑی کی مکاری کی مثال بولیے کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں میں سب سے مکار جانور لومڑی، سب سے مکار چالاک، جس کے مختلف ہیلے بہانے اور مکر و فریب ہیں، وہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ایک لومڑی کی مکاری ہے اے بندہ مومن، رب اللہ کہنے والے، آمنت باللہ کا اقرار کرنے والے، راہ حق کے مسافر، تیرے راستے میں اس لومڑی سے بھی زیادہ خطرناک اور دو مکار دشمن ہیں۔ ایک تیرا ازلی دشمن شیطان ہے، ایک تیرے اندر چھپا ہوا تیرا دشمن تیرا نفس ہے۔ یہ مختلف ہیلوں بہانوں کے ذریعے تجھے راہ حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، تجھے اپنی منزل سے دور کرنا چاہتے ہیں، تیرا راستہ تیرا ٹریک چینج کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ہیلوں میں بہانوں میں چال بازیوں میں اور مکر سازیوں میں اگر پھنس گیا تو استقامت سے محروم ہو گیا، اور اگر ان سارے ہیلوں بہانوں سے بچ کر نکل گیا تو تجھے استقامت کی منزل نصیب ہو۔ انسانی دو دشمن ہیں، ایک اس کا شیطان دشمن اور دوسرا اس کا نفس دشمن۔ اب حاضرین محترم، شیطان وہ ازلی دشمن جس نے پہلے ہی دن جنت سے نکلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا کر کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ فَبِعِزَّتِكَ، باری تعالیٰ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں۔ کیا کروں؟ گمراہ کروں گا، ان کو راہ حق سے ہٹا دوں گا، بھٹکا دوں گا، کسی کو سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ اور اگلی بات اس نے جو کہی، اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اس راستے پر آ کر ڈیرا لگاؤں گا جو سیدھا جنت کی طرف آنے والا راستہ، کامیابی کی طرف آنے والا راستہ، فلاح کی طرف آنے والا راستہ، اللہ کے قرب و وصال کی طرف آنے والا راستہ، اللہ رسول کی محبت اور اطاعت کی طرف آنے والا راستہ، اس راستے پر آ کے بیٹھوں گا اور انہیں مختلف ہیلوں حربوں سے گمراہ کروں گا۔ کیسے کیسے کروں گا؟ اب اس کو خود قرآن مجید نے بیان کیا۔ اس نے کہا مولا میں ان کے سامنے دنیا آراستہ کر دوں گا، دنیا خوشنما بنا دوں گا، اسے کسی کو دنیا کی لذت میں پھنسا دوں گا، کسی کو دنیا کی چاہت میں، کسی کو مال کی محبت میں پھنسا دوں گا، کسی کو دنیا کی مجبوریوں کی زنجیروں میں جکڑ دوں گا۔ الغرض مختلف طریقے، قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارا دشمن کبھی تمہارے سامنے سے آ کے حملہ کرتا ہے، کبھی تمہارے پیچھے سے آ کے حملہ کرتا ہے، کبھی دائیں سے آ کے حملہ کرتا ہے اور کبھی بولیے کبھی بائیں سے آ کے حملہ کرتا ہے۔ اب حاضرین محترم، قرآن مجید کے بیان کرتا یہ مختلف جو اینگل ہیں
یہ قرآن نے ایسے ہی بات نہیں کہہ دی، بلکہ اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہے، ایک حقیقت کی طرف رب متوجہ کر رہا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ بندے ہوشیار ہو جا، اے بندے چوکنا ہو جا، اپنی حفاظت کے لیے اپنی کمر ہمت باندھ لے، ہوشیار ہو جا، تیرا دشمن بڑا مکار ہے، سب کے لیے اس دشمن کا حملہ ایک جیسا، بولیے سب پر اس کا حملہ وار ایک جیسا نہیں، ہر ایک کے لیے اس کے وار جدا جدا، حملے جدا جدا، گمراہ کرنے کے طریقے جدا جدا، اسی کو کہتا ہے سامنے سے آ کے حملہ کروں گا۔ دیکھا کہ اگر ایمان میں تھوڑا کمزور ہے اور اعمال میں بھی تھوڑا کیا ہے، جس کا ایمان بھی کمزور عمل بھی کمزور ہے، اس کے لیے کہتا ہے کہ اس کو شکار کرنا اتنا مشکل نہیں، ڈائریکٹ اٹیک، سامنے سے آ کے حملہ کر کے اسے پچھاڑ دوں گا۔ مگر دیکھا کہ تھوڑا ایمان مضبوط ہے، عمل بھی مضبوط، اس کے حق کی راہ پر قدم جمے ہوئے ہیں، یہ سیدھے حملے سے تو میں اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا، اس کے لیے کہتا ہے کہ چھوڑوں گا اسے بھی نہیں۔ اگر ڈائریکٹ حملے سے باہر نہیں کر سکتا تو پیچھے سے چھپ کے وار کروں گا، خفیہ وار کروں گا، ایسا وار کروں گا کہ یہ رائے حق کا مسافر چلتے چلتے اسے خبر بھی نہیں ہوگی اور آہستہ سے اس کا پاؤں پھسلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کبھی اس کا قدم دائیں پھسل گیا، کبھی اس کا بائیں پھسل گیا، یہ مختلف اس کے طریقے ہیں، اس کے حربے ہیں، اس کے حملے ہیں۔ اور حاضرین محترم، یہ چھپ کر جو وار ہے، پیچھے سے وار ہے، دائیں سے ہے، بائیں سے ہے، یہ سارے ہیلے حربے قرآن نے کیوں بیان کیے؟ یہ در حقیقت وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے، یہ ان کے لیے کمزور ہیں، وہ تو ڈائریکٹ سامنے سے آ کر اس نے کہا سیدھا اٹیک کر کے ان کو تو پچھاڑ دیا میں۔ مگر جو اس ذوق میں ہے، جو اس خوش فہمی خوش خیالی میں ہے کہ ہم تو بڑے مضبوط لوگ، شیطان ہمارا کیا کر سکتا، ہمارا ایمان بڑا مضبوط، ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط، ہمارے عمل بڑے مؤثر عمل ہیں، ہم تو نیکی کے راستے پر بڑے مستقل مزاج لوگ ہیں، ہمیں تو کوئی ہلا ہٹا نہیں سکتا۔ ان کے لیے کہتا ہے میں چھپ کر خفیہ وار، اور وہ خفیہ وار کیا ہے کہ عین آ کر اس بندے کے کو براہ راست کو نیکی سے روک تو سکتا نہیں، روک تو نہیں سکتا، مگر آ کر اس کے دل میں مختلف خیالات القاء کرتا ہے، جو وسوس فی صدور الناس، دلوں کے اندر کیا وسوسے خیالات پیدا کر دیے، اس کے سامنے دنیا کی مجبوریاں رکھ دی، جب مسائل رکھ دیے، اور ساتھ اسے مطمئن بھی کر دیا کہ نہیں بھائی تو نے کون سا نیکی کا عمل چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر بندہ پکا نمازی ہے، ہر روز مسجد کی طرف جانے والا، مگر ایک دن کو گھر سے جب نکلنے لگا، اب ارادہ بھی ہے اللہ کی عبادت کا، بندگی کا، مگر عین اس سمے جب اس نے گھر سے نکلنے کے لیے قدم پائے رکھا، اس چھپے ہوئے دشمن نے پیچھے سے آ کر کان میں ایک آواز دی کہ روزانہ جا کے پڑھتے ہو، کیا ہوا آج اگر نہ بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں اتنی باہر گرمی پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو مختلف ہیلے بہانے کر کے اس نے کیا کیا؟ بولیے نماز سے نہیں روکا، اسے پتا ہے کہ پہلے ہی دن اگر میں نے نماز سے روکنے کی کوشش کی تو یہ حملہ کامیاب، وہ کہتا پڑھ لے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، ادھر ہی پڑھ لینا، نماز ہی پڑھنی ہے۔ تو اس چال میں بندہ بولیے ایمان سے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بس خیال آتا ہے اچھا روز ہی پڑھتے ہیں تو ہم کون سی کوئی اللہ کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، پڑھنی ہے چلے ادھر پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے، یوں کر لیں گے۔ انسان نیکی کا عمل کرنے لگا، کسی کی مدد کرنے لگا، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے لگا، آپ کے مشن کی خدمت کرنے لگا، مالی خدمت، جانی خدمت، اس نے آ کر کیا کہا؟ یہ ہمیشہ ہی کرتے رہتے،
آج اگر نہ کی تو کیا فرق پڑتا ہے، کل کر لیں گے، پھر کر لینا، ایسا ہوتا ہی ہے۔ بولیے، خیال آتا ہے انسان وقتی طور پر ہاتھ پیچھے کھینچ دیتا ہے اور اس کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے خیر سے انکار۔ بولیے، اب یعنی اس کی کئی مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ درس قرآن مجید کی آپ نے مجلس سجائی، اس درس قرآن کے لیے آپ نے لوگوں کو بلایا، دعوت دی، پیغام دیا۔ اب ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جسے نہ نماز سے، نہ مسجد سے، نہ قرآن سے، کسی شے سے خاص، بولیے وہ تو ڈائریکٹ اس شیطان کے پہلے ہی اٹیک سے پسپا ہو گئے۔ مگر دوسرا، میں نے اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ میرا ایمان بڑا، بولیے عقیدہ بڑا، میرے رائے حق سے کوئی ہٹا، بولیے میں اپنے مشن پر بڑا مستقل مزاج ہوں۔ یہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس نے کہا کہ اچھا سامنے سے نہیں تو میں پیچھے سے آ کر وار، اور وہ وار کیا ہے؟ آپ نے دعوت دی، پیغام ملا، بندہ اس پیغام کو قبول بھی کر رہا ہے اور ساتھ اپنے اندر وہ پختہ ارادہ بھی رکھتا ہے کہ نہیں نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے۔ مہینے کے بعد قرآن کی طرف بلایا، کیوں نہ جائیں؟ کون سا بھی وہاں ہم نے کوئی مشکل کام ہے، آسان، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کا پیغام سننا ہے۔ انسان اپنے ذہنی طور پر تیار بھی ہے، قلبی طور پر واحد بھی ہے، اس نے ارادہ بھی کر لیا، مگر جب اس کے نکلنے کا وقت آیا، یوسوس فی صدور الناس، اس نے آ کر کہا یہ درس تو اگلے مہینے پھر ہو جانا ہے، وہ دیکھ تیرا بڑا خاص مہمان آ رہا ہے، تھوڑا اس کو ٹائم دے، تیرے دوست کا فون آ گیا، تھوڑا سا اس کو وقت دے، تیرے گھر میں یہ مجبوری آ گئی، یہ مجبوری آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، یہ مسئلہ آ گیا، ابھی فوری اس کو اٹینڈ کر لے۔ دکان سے نکلنے لگا، تیرا کہاں کہا گیا ہے یہ محفل فضل سے ایمان سے بتائیں، آج اس کام کو اٹینڈ کر لے، آج اس دوست کو اٹینڈ کر لے، آج فلاں رشتے دار آ گیا، فلاں مجبوری آ گئی، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا ریسٹ کر لے۔ حاضرین محترم، بس یہ جو ہیلے حربے چالے ہیں، سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ ہے روغان صادق، یہ اس لومڑی کی مکاریاں ہیں، یہ ہیلے ہیں، بہانے ہیں۔ اگر تو ان ہیلوں بہانوں کے اندر پھنس گیا، اس کے جال میں اگر اٹک گیا، خیر سے محروم ہو گیا، سمجھ لے تو صاحب استقامت نہیں۔ صاحب استقامت کیا ہے؟ فرمایا لم یربح روغان صادق کا معنی یہ ہے کہ بندے جب خدا کی بارگاہ سے پیغام آ گیا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، نیکی کی طرف، عبادت کی طرف، قرآن کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، دین مصطفیٰ کی اقامت کے لیے، احیاء کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے جب آواز کانوں میں پڑی، اب راستے میں 100 رکاوٹیں آئیں، مختلف ہیلے حربے، نفس بھی روکے، شیطان بھی روکے، مختلف مجبوریاں آئیں، ہر قسم کے ان ہیلوں بہانوں کی دیواریں پھلانگ کر فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اگر دوڑتا ہوا خدا کے دربار میں حاضر ہو گیا تو فاروق اعظم کہتے ہیں تو نے نفس اور شیطان کی ساری چالوں کو اگر ناکام بنا دیا، یہ سارے جال اگر میرے سامنے تار تار ہو گئے، یہ ساری رکاوٹیں اگر عبور کر کے پھر بھی اس مولا کی رضا کے لیے پہنچ گیا، تو سمجھ لے تو صاحب استقامت ہو۔ ورنہ حاضرین محترم، سیدنا فاروق اعظم کے اس فرمان کے اندر بڑی خاص راز اور پتہ کی بات یہ ہے کہ اے بندے، اگر تو نے ان عذر بہانوں کے ذریعے فرار کا راستہ ہی نکالنا ہے تو وہ عذر تو کوئی نہ کوئی تجھے مل ہی جانا ہے، بہانہ تو کوئی نہ کوئی۔ اب ایمان سے بتائیے کہ اگر ہم کوئی کام نہ کرنا چاہیں اور اس کے لیے کوئی بہانہ ڈھونڈنے لگے تو کیا نہیں ملے؟ ہر کسی کو مل جاتا ہے، وہ بہانہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ بہانہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتا ہے، مگر آپ نے فرمایا اس بہانے کے جال میں پھنس گیا تو سمجھ لے اس لومڑی کی مکاری میں آ گیا، اس تیرا دشمن کامیاب ہو گیا۔ اور اگر ان بہانوں کے اس جال سے نکل آیا کہ نہیں بس یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ رسول کا پیغام ہے، یہ میرے اوپر ایک
فریضہ ہے، یہ میرے اوپر میرے اس مشن کا تقاضا ہے، اقامت دین کا تقاضا، اللہ کے محبوب کی محبت کا تقاضا، میں نے اسے پہلے رکھنا ہے۔ ساری مجبوریاں عذر بہانے ہی کو بعد میں دیکھنا ہے، مڑ کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اگر یوں اس طرح فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اپنے رب کی طرف اگر دوڑ پڑا اور تیرے اٹھتے ہوئے قدم نفس اور شیطان مل کر بھی ہزار چالوں اور بہانوں کے ذریعے اگر وہ قدم روک نہ سکے تو سمجھ لے تجھے کیا مل گئی، ثم اسْتَقَامُوا۔ یہ ہے سیدنا فاروق اعظم کی بیان کردہ استقامت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس سے تھوڑی اور آگے کی بات کی، آپ نے فرمایا اے اخلصوا العمل، استقامت یہ ہے کہ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنا، ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، درس ہے، واعظ ہے، تقریر ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر نمازی کہیں، حاجی کہیں، پریزگار کہیں، قاری قرآن کہیں، بڑا پائے کا خطیب کہیں، واہ واہ کریں، سبحان اللہ کہیں۔ کوئی واہ واہ کرے یا نہ کرے، اگر تیرا دل اس سے بے نیاز ہو گیا اور دھیان صرف کس کی طرف، اپنے رب کی طرف رہا، تو سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں کہ وہ عمل تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اسی کا نام استقامت۔ اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ علی جن کی نسبت میرے آقا نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ لوگوں علی سے بہتر قرآن کو کون جانتا ہے؟ وہ علی جو ہر پل قرآن کے ساتھ اور ہر لمحہ قرآن علی کے ساتھ لا یفترقا، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا کبھی الگ نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، حوض کوثر پہ آئیں گے، اس دن بھی علی قرآن کے ساتھ ہوگا، قرآن علی کے ساتھ۔ لہذا وہ علی جسے رب نے قرآن کا ظاہر بھی عطا کیا، قرآن کا باطن بھی عطا کیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے استقامت کیا ہے؟ آپ نے تفسیر استقامت میں بڑا قیمتی جملہ آپ نے فرمایا، لوگوں استقامت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے عائد تمام احکامات الہیہ، وہ فرائض ہوں یا واجبات، ان تمام فرائض و واجبات کو ان کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کے ساتھ بر وقت ادا کرنا، یہ استقامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیے، تمام احکام کو ان کے ظاہری تقاضے بھی پورے ہوں، اور مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے، ظاہری تقاضا یہ ہے کہ چہرہ کعبے کی طرف ہو، اگر کعبے سے چہرہ پھر گیا تو نماز نہیں۔ جہاں ظاہری تقاضا چہرے کا کعبے کی طرف ہونا ہے، وہاں اس کا باطنی ادب یہ ہے کہ اپنے دل کا چہرہ کعبے کے مالک کی طرف کرو۔ اگر ظاہری چہرہ کعبے کی طرف ہے اور دل کہیں اور گھوم رہا ہے، پڑھ نماز رہے گی، نماز تو ہو گئی مگر یہ صاحب استقامت کی نماز بولیے۔ تو فرمایا ظاہری باطنی آداب بھی پورے ہو، تقاضے بھی پورے ہو، اور پھر ہر عمل کو اس کے وقت پر ان ٹائم اس میں ڈیلے تاخیر نہیں، چونکہ تاخیری حربے، میں نے عرض کیا کہ یہیں سے تو وہ شیطان اپنا حملہ شروع کرتا ہے، یہیں سے تو وہ سٹارٹ لیتا ہے کہ سیدھا کہوں گا کہ نماز نہیں پڑھتی تو یہ تو نماز سے اڑے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، مگر کہہ دوں گا چلے تھوڑی دیر بعد پڑھ لے، کبھی بڑا وقت پڑا ہے آرام سے پڑھ لینا، یوں کر لینا، تو یہ جو بس ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد چلے جا، کون سا پروگرام اتنا جلدی ختم ہو جانا ہے، گھر سے نکلنے لگے، ہم نے مغرب کے بعد ارادہ کیا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چلے ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چلے جائیں، 9 بجے تک رہنا ہے، 9:30 تک رہنا ہے، ایسے یہ جو تاخیری حربے ہیں اس کے، کہ بس اٹھتے ہوئے قدم اس نے تھوڑے روک دیے، آج تھوڑی دیر کروا دی، کل تھوڑا اور پیچھے دھکیل دیا، پرسوں سبل سے کیا کر دیا، محروم کر دیا۔ سیدنا مولا علی کہتے ہیں کہ بندے بس جو فریضہ عائد ہو گیا اس کو اس کے وقت پر ادا
بات نہیں، سارے تقاضے پورے ہو جائیں یہ استقامت۔ اب حضرین محترم، بڑے ہی اختصار کے ساتھ یہ 4 خلفاء کے جو اقوال ہیں، ان کی روشنی میں اگر کوئی صاحب استقامت بن جائے، اگر وہ اپنے ظاہری بتوں کی نفی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو اللہ کے لیے پاک کر لے، وہ اپنی نفسانیت، انانیت اور خواہشات اور لذات کے سارے بتوں کو باش کر دے، جو نفس اور شیطان کے سارے حملوں کو ناکام بنا دے اور سارے عذر مجبوریاں بہانے چھوڑ کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑے، اور جس کا عمل ظاہر اور باطن اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اور جس کے ہر عمل کے ظاہری باطنی تقاضے پورے ہونے لگ جائیں، اب سوال یہ ہے کہ اس صاحب استقامت کو اللہ کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے؟ یہاں تک تو تھی شان بندگی، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ شان بندہ نوازی کیا ہے۔ شان بندہ نوازی اس کریم کی کریمی دیکھنی ہے تو اس نے کہا تتنزل علیہم الملائکہ، اے بندے تو بندگی کا حق ادا کر، پھر ذرا میری کریمی دے، میری شان بندہ نوازی دے کہ میں تیری خاطر عرش سے اپنے ملائکہ بھیجوں گا، آسمانوں سے فرشتے اتاروں گا، حکم دوں گا کہ فرشتوں آج ذرا عرش چھوڑ دو، زمین پر چلے جاؤ، میرے فلاں بندے کے پاس پہنچو، اور وہ فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں اس بندہ مومن کے لیے، اگلا سوال یہ ہے کہ وہ فرشتے کب اترتے ہیں؟ وہ فرشتے بولیے، اتنی بات تو قرآن نے کہہ دی کہ مومن کے لیے اللہ کس کو بھیجتا ہے؟ فرشتوں کو بھیجتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ فرشتے آتے کب ہیں؟ اس پر ائمہ محققین نے 2 اقوال بیان کیے۔ کتنے؟ ایک قول جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تتنزل الملائکۃ عند الموت، جب بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو مرتے وقت اللہ پاک اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ کیا بھیجتا ہے؟ بولیے، ملائکہ آ جاتے ہیں، فرشتے اس مرنے والے کے پاس، ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ آ گئے، اور وہ فرشتے آ کر اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ملائکہ آ کر اس کے کان میں کہتے ہیں اے مرنے والے، چونکہ موت کیا ہے؟ دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، اور دنیا چھوڑنا اتنا آسان ہے، کتنا مشکل کام ہے کہ انسان ساری زندگی کی کمائی، بینک بیلنس چھوڑ کے چلا جائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے عالی شان مالات اور اپنی آسائشیں اور دنیا کی لذتیں اور رنگینیاں یہ چھوڑ کے جانا پڑا، کیا ہے؟ مشکل ہے۔ یہ دنیا کا غم انسان کو ستاتا ہے، یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہوئے موت کے لمحے دروازے سے گزرنا بھی آسان کام، موت کی بڑی سختیاں ہیں، بڑی تلخیاں ہیں، نزا کا وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، لہذا رب کائنات اس مشکل گھڑی میں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے بھیجتا ہے اور انہیں کہتا ہے جاؤ میرے بندے سے کہہ دو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے مرد مومن کیا ہوا؟ آج دنیا چھوٹ رہی ہے، دنیا کی لذتیں، راحتیں، دنیا کا حسن و جمال اور دنیا کی سب رونقیں چھوڑ کے جانے والے، خبردار اللہ تخافوا ولا تحزنوا، رب نے بھیجا ہے کہ ہم تیرے دل کے اندر سے دنیا کا سارا غم نکالنے آئے، نہ خوف کر نہ غم کر۔ لہذا فرشتے آ کر اسے تسلی دیتے ہیں کہ دنیا چھوٹتی ہے تو اس کا غم نہ کر، آگے موت کا دروازہ ہے، بڑا سخت عمل ہے، موت کی سختیاں ہیں، نزا کی تلخیاں ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے مرد مومن خبردار، موت سے گھبرانا، قبر میں جانے سے ڈرنا، اس تاریک رات کا غم نہیں کرنا، تو جب وہ ملائکہ آ کر اس سے خوف بھی دور کر دیتے ہیں اور اس سے غم بھی دور کر دیتے ہیں، لہذا بندہ دنیا سے جا رہا ہے مگر اسے دنیا چھوڑنے کا غم، موت کے منہ میں جا رہا ہے مگر موت کی سختیوں سے وہ خوف زدہ، قبر کی تاریک رات میں جا رہا ہے مگر اس کو قبر میں
جانے کا کوئی اندیشہ؟ جب سارے خوف اور غم سے بے نیاز ہو گیا، اب مطمئن ہو کے بندہ جب موت کے دروازے سے گزرنے لگا، 7 فرشتوں نے کہا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اے بندے تجھ سے ہم نے موت کا غم بھی دور کر دیا، دنیا کا غم بھی، قبر کی فکر بھی تجھ سے دور کر دی، مطمئن ہو کے جانے والے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہم تیرے پاس جنت کی خوشخبری لے کے آئیں گے، وہ دیکھ سامنے تیرا خدا جنت کے سارے دروازے کھول کے تیرا انتظار کر رہا۔ تو حضرین محترم، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس مرد مومن سے خوف بھی چلا گیا، غم بھی، بولیے، غم بھی چلا گیا، اب وہ مطمئن ہو کر جب جانے لگا اور جاتے ہوئے اسے سامنے جنت بھی نظر آنے لگی، جنت کی خوشخبری بھی مل گئی، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مرنے والے کے چہرے پر پھر تبسم آ جاتا ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ دنیا سے جاتے ہوئے اور لاتا ہوا نہیں، مسکراتا ہوا جاتا ہے۔ اسے علامہ نے کہا نشان مرد مومن بخت گویم جو مر گاید تبسم پر لبے اوس، مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتا ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے اسے بیان کیا کہ میدان احد میں جب حضور علیہ السلام کی جلیل القدر صحابی تھے حضرت عبداللہ، آپ کی شہادت ہوئی اور شہید کرنے کے بعد کفار نے آپ کے جسم کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا۔ ذرا تصور کیجیے، میت کے اعضاء بھی انہوں نے کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، زبان کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیے، اب کٹے ہوئے اعضاء اور ان سے بہتا ہوا تازہ خون اس عاشق مصطفیٰ کے وجود کو، ان کے لاشے کو ایک کپڑے میں لپیٹا گیا اور لپیٹ کر کفن دے کر حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ ساری کائنات کے تاجدار احد کے میدان میں کھڑے ہیں، آپ نے اپنے عاشق کے چہرے سے جب کفن اٹھایا، اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آپ نے کپڑا ہٹایا، قریب حضرت عبداللہ کی بہن گزر رہی، اس کی نظر اپنے بھائی کے چہرے پر پڑی، جب بہن نے دیکھا کہ بھائی کے کٹے ہوئے اعضاء اور تازہ خون ان سے مسلسل بہ رہا ہے، یہ حالت دیکھ کر اس خاتون سے برداشت نہ ہوا، وہ لرز گئی، تڑپ اٹھی اور بے ساختہ حضرت عبداللہ کی بہن کی چیخ نکل گئی۔ جب چیخ نکلی ایک آواز بلند ہوئی، اب یہاں میرے آقا نے حضرت عبداللہ کی بہن بلا کے کہنے لگے، صحیح بخاری کی روایت، میرے آقا نے فرمایا لا تبکی، اے عبداللہ کی بہن رو نہیں، رو تسلی دی، رو نہیں، اپنے بھائی کی حالت دار پر آج آنسو نہ بہا، رو نہیں، آج تمہیں ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ما زالت الملائکۃ تظلہ بأجنحتہا، اے عبداللہ کی بہن دیکھ، احد کے میدان سے عرش معلیٰ تک قطار اندر قطار ملائکہ کھڑے ہیں، سب در سب فرشتے کھڑے ہیں، اور سارے ملائکہ اپنے نورانی پروں سے پر ملا کر آج عبداللہ کے جنازے پر سایہ کیے۔ یہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، یوں فرشتوں کا آنا اور پوری فضا فرشتوں کے نور سے بھری پڑی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رب کائنات اس بندہ مومن کی تسلی کے لیے، اس کی تسکین کے لیے اور اس مرد مومن کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے ملائکہ بھیجتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے جا کر میرے مرد مومن سے خوف بھی دور کر دو، غم بھی دور کر دو، اور اسے خوف و غم سے بے نیاز کر کے اسے جنت کی خوشخبری سنا دو، جنت کی بشارت۔ حضرین محترم، یہ تو ہے ملائکہ کا موت کے وقت اترنا۔ کس وقت؟ بولیے، وقت موت کی تلخیاں سختیاں دور کرنا۔ مگر اہل تحقیق نے اس سے اگلا ایک اور قول بیان کیا، اور وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ صرف موت کے وقت نہیں بلکہ کئی خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کے لیے ہر روز فرشتے آتے ہیں۔ بولیے، ہر روز جن کے پاس فرشتوں کا آنا جانا
لگا رہتا ہے اور وہ ڈائریکٹ ملائکہ سے اکتساب فیض بھی کر رہے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ چونکہ صاحب استقامت کا ذکر قرآن نے کیا تو حاضرین محترم، جب بندہ مومن رائے حق کا مسافر بنتا ہے اور حق کے راستے پر قدم رکھ کے چلنا شروع کرتا ہے تو یاد رکھ لیں، رائے حق یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں بھرا راستہ، بڑا مشکل راستہ، دشوار گزار راستہ، جہاں قدم قدم پر اس رائے حق کے مسافر کے قدموں کے نیچے کانٹے بھی بچھتے ہیں، پتھر بھی پڑتے ہیں، تانے بھی ملتے ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، مسائل بھی آتے ہیں، آلام بھی آتے ہیں۔ لہذا قیامت تک اس رائے حق پر سفر کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا اسوہ اور سب سے بڑا نمونہ خود تاجدار کائنات کی سیرت ہے، جنہوں نے اعلان حق کیا تو اہل مکہ نے آپ کی راہوں میں کانٹے بھی بچھائے، طائف والوں نے پتھر بھی، بولیے مارے یا نہ مارے، آپ پر مصائب و آلام کے پہاڑ بھی ٹوٹے، شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ بھی ہوا، سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصائب آئے، آلام آئے، تیر چلے، تلواریں چلی، رخسار زخمی ہوئے، دندان شہید ہوئے، حضور کی ذات سے بڑی ذات کائنات میں اور کوئی نہیں۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ قیامت تک امت کو بتانا تھا کہ اس راستے پر چلنے والوں، اقامت دین کے راستے کا انتخاب کرنے والوں، احیاء اسلام کی منزل کی طرف قدم اٹھانے والوں، جب اس راستے پر چلو گے مشکلات بھی آئیں گی، مسائل بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، تکلیفیں بھی آئیں گی، تمہاری راہوں میں جب کانٹے بچھنے لگے، جب پتھر پڑنے لگے، جب گولیاں چلنے لگے، لاشیں گرنے لگے، اس ماحول میں رب کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، رب کائنات پھر اپنے فرشتے بھیجتا ہے، کہتا ہے ملائکہ چھوڑ دو عرش، ذرا فرش پہ چلے جاؤ، دیکھو میرا بندہ ظلم کے سامنے سینہ صبر ہو کے کھڑا ہے، ارے میرا بندہ مصائب اور آلام کے ساتھ کیسے مقابلہ کر رہا ہے، ابھی جاؤ اور جا کر میری طرف سے اسے پیغام دے دو۔ پیغام کیا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے مرد مومن خبردار، نہ خوف کر نہ غم کر، نہ خوف کر نہ غم کر۔ کیا ہوا؟ تیری راہوں میں کانٹے بچھ رہے ہیں، پریشان نہ ہونا، دنیا پتھر مار رہی ہے، خوف زدہ نہ ہونا، ارے مسائل و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تو اس سے خوف زدہ نہ ہونا، تیرے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی ہیں، تو ان سے پریشان نہ ہونا، نہ تیرے قریب خوف آنے دیں گے، نہ تیرے قریب غم کو آنے دیں گے۔ جب وہ خوف اور غم سے بے نیاز ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خوف کے ماحول میں رہ کر بے خوف ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ غم کے ماحول میں رہ کر بے غم ہو جاتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے مسائب و آلام نے گھیرا ڈال رکھا ہے، ظاہراً خوف کے بادل سر پہ منڈلا رہے ہیں، غم کی آندیاں چل رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، راستہ روک کے کھڑے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، خون بہ رہے ہیں، مگر اس ماحول کے اندر کھڑا وہ مومن اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جسے خدا فرشتے بھیج کر تسلی دے دیتا ہے، پھر وہ سب کچھ دیکھ کے بھی نہ خوف زدہ ہوتا ہے، نہ غم زدہ ہوتا ہے، نہ اس پر خوف طاری ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ غمگین ہونے لگتا ہے، بلکہ اس کا قلب مطمئن اطمینان کا پیکر بن کے وہ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب آگے بڑھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، بندے خوف کس بات کا، غم کس شے کا، ارے خوف اور غم تو ہم نے پہلے دور کر دیا، اب ذرا آگے چل، اگر اس راستے پر موت بھی آ گئی پرواہ اس لیے نہیں کہ دیکھ سامنے جنت نظر آ رہی، تیرا ٹھکانہ تجھے دکھایا جا رہا ہے، لہٰذا پھر اس مرد مومن کے اٹھتے ہوئے قدم پیچھے واپس بولیے، پھر اسے کوئی دنیا کی طاقت اپنے اس حق کے راستے سے روک ہٹا نہیں سکتی۔
اس کے قدم پھسلا نہیں سکتی. یہ ہے کہ رب کائنات اپنے ملائکہ کے ذریعے اس سے خوف بھی دور کر دیتا ہے اور غم بھی، اور خوف اور غم دور کر کے اسے جنت کی بشارت دے دیتا ہے. لہذا اس کے نتیجے میں کیا، اس کے دل کے اندر کیفیت اطمینان القاء ہو جاتی ہے، اس کو قلب مطمئن مل جاتا ہے. پھر وہ دنیا کی سختیوں میں پریشانیوں میں رہ کر بھی متذبذب اور متزلزل نہیں ہوتا، بلکہ کیا، اطمینان کا پیکر بن جاتا ہے. اسے تسکین جان اور راحت جان اور تسکین قلب اور سکون روح نصیب ہو جاتی ہے. حاضرین محترم، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کے بتائیے کہ تلخیاں بھی ہوں، سختیاں بھی ہوں، مسائل بھی ہوں، آلام بھی ہوں، اور بندہ اس سارے ماحول میں پھر مطمئن ہو جائے، اس سے اللہ خوف بھی دور کر دے اور غم بھی دور کر دے، اس کے دل کو سکون دے دے، تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ اس سے بڑی دولت اور یہ ہے کوئی؟ بس بات ختم ہوئی. اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے، مال کماتا ہے، دولت اکٹھی کرتا ہے، بڑے بڑے کاروبار بزنس کرتا ہے، عالی شان محلات کوٹھیاں بناتا ہے، بڑی قیمتی سواریاں اپناتا ہے، 100 چیزیں، یہ سارا کچھ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس زندگی کے 4 دن اس کے سکون سے گزر جائے. ایسے ہی ہے، کیا چاہتا ہے؟ سکون چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے. لیکن اگر سب کچھ مل کر بھی اسے سکون نہ ملے، سب کچھ مل کر بھی اگر اسے، پھر بولیے کیا، سکون نہ ملے، یہ مال کس کام کا، دولت کس کام کی، محلات کس کام کی، گاڑیاں ٹھاٹ باٹ کس کام کا؟ اگر دل سکون ملے، دل میں ہر وقت کھٹکا لگا ہوا، اتنے لوگ جن کو اللہ نے سب کچھ دیا مگر سب کچھ دے کر ان کو سکون قلب، تسکین قلب سے محروم کر دیا، ہر وقت خوف اور غم کی کیفیت میں رہنے والے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، پوری دنیا کے اندر کاروبار بھی چل رہے ہیں، دنیا کے بینک دولتوں سے بھی بھرے پڑے ہیں، حتیٰ کہ بادشاہی بھی دے دی، اقتدار بھی دے دیا، تخت و تاج بھی مل گیا، کرسی اقتدار بھی مل گئی. سب کچھ ملنے کے باوجود اس نے ایک شے چھین لی، اور وہ کیا؟ بولیے، سکون قلب لے لیا، خوف اور غم کی کیفیت میں مبتلا کر دیا. اب بیٹھا اقتدار کے تخت پر ہے مگر رات اسے چین کی نیند نہیں آتی، ہر وقت کھٹکا لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے، کہیں میری دولت چھن نہ جائے، کہیں میرے مال پر قبضہ نہ ہو جائے، ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے، کہیں مجھ سے کرسی چھن نہ جائے، میرا اقتدار خطرے میں نہ پڑ جائے، ارے میری یہ چھپائی ہوئی دولت کہیں بے نقاب نہ ہو جائے، میرے جھوٹی عزت کا جو لبادہ اڑ رکھا ہے کہیں کوئی اس لبادے کو اٹھا کر میری حقیقت کہیں سامنے نہ آ جائے، عزت دار نہ ہو جائے، کہیں عزت جانے کا خوف، کہیں مال جانے کا خوف، کہیں دولت کے لٹنے کا خوف، کہیں کرسی کے جانے کا خوف. تو ہر حاضرین محترم، ان 1000 خوف اور غم کی کیفیتوں میں ڈوبا ہوا انسان بلا شاہی تخت پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، اس سے بڑا بد نصیب اور اس سے بڑا محروم انسان اور کوئی نہیں. اور دوسری طرف جس کے پاس نہ بادشاہی ہے، نہ تخت و تاج ہے، نہ مال و دولت ہے، ایک جھونپڑی میں رہنے والا فقیر ہے، 2 وقت کی خشک روٹی کھا کر رب کائنات اگر اسے تسکین قلب دے دے، اسے سکون اور اطمینان کی کیفیت مل جائے، تو اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں کہ جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ سب کچھ کر کے بھی اسے نہ مل سکا، اور جس نے کچھ نہ کیا صرف رب سے ناطا جوڑ لیا، ثم استقام، رب کائنات نے اسے وہی سکون قلب بھی دے دیا، راحت جاں بھی دے دی. اور آخری بات حاضرین محترم، یہ سکون صرف زندگی کا نہیں، یہ اطمینان صرف 4 روزہ زندگی کا نہیں. ابھی پہلی تفصیل آپ سن چکے کہ فرشتے کب آتے ہیں، تتنزل الملائکۃ عند الموت، یعنی موت کا وقت آیا تو اللہ نے وہاں موت سے
کے خوف اور غم کو اس سے دور کر دیا. موت کے خوف اور غم کو اس سے کیا کر دیا؟ بولیے دور کر دیا. جیتے جی زندگی کے اندر اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتوں نے آ کر خوف بھی دور کر دیا، غم بھی دور کر دیا. مرنے کا وقت آیا لا تنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے آ گئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، موت کا خوف بھی دور، قبر میں جانے کا غم بھی دور، دنیا چھوٹنے کا غم بھی دور ہو گیا. بندہ اطمینان کا پیکر بن کے جا رہا ہے. جب قبر میں اترا تتنزل علیہم الملائکہ، اس قبر میں پھر فرشتے آ گئے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اے بندے نہ خوف کرنا غم کر. قبر کا خوف اور غم بھی اس سے دور ہو گیا. ساتھ کہا نم کا نومت العروس، یہاں ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. قیامت کا دن آ گیا، قبر سے اٹھنے کا لمحہ آیا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے آ گئے استقبال کے لیے سامنے کھڑے ہیں. حشر کے میدان میں آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اے مرد مومن خبردار، نہ خوف کر نہ غم کر. رب کائنات نے قرآن مجید کی سورہ حد میں کہا لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ بڑے سے بڑا جھٹکا بھی انہیں اس دن خوف زدہ انہیں غمگین نہیں کر سکے گا. اللہ قیامت کا خوف اور غم بھی ان سے دور کر دے گا اور وہ اطمینان کا بہتر بن کے جنت کی طرف جا رہے ہیں. حاضرین محترم، جس سے زندگی کے اندر بھی خوف و غم دور ہو گیا اسے سکون قلب مل گیا. مرتے ہوئے خوف اور غم سے بے نیاز جا رہا ہے، قبر میں اترتے ہوئے خوف اور غم سے بے نیاز ہے، حشر میں پہنچ کر بھی نہ خوف ہے نہ بولیے غم ہے. مجھے بتاؤ اس سے بڑی اس کی بندہ نوازی اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے آگے اور کیا مانگتے ہیں؟ آئیے آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ. اے بندہ مومن، اگر سکون قلب چاہتا ہے، تسکین روح چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ زندگی میں بھی خوف اور غم سے بے نیاز ہو جائے، موت کا خوف اور غم بھی ٹل جائے، قبر کے خوف اور غم سے بھی نجات مل جائے، آخرت کے خوف اور غم سے بھی بے نیاز ہو کر مسکراتا ہوا اطمینان کا پیکر بن کے جنت کی طرف چلے، اس کے لیے راستہ ایک ہے اور وہ راستہ کیا ہے؟ ربنا اللہ. بولیے کیا؟ اونچا بولیے ربنا اللہ آمنت باللہ. بس اس رب پر اپنا توکل مضبوط کر لے، بھروسہ مضبوط کر لے. ثم استقاموا، پھر رب کو رب کہہ کر اس پر کیا ثابت قدم ہو جائے، استقامت کا پیکر بن جائے، حق کا راستہ ڈھونڈ لینا اور اس راہ حق کو پا کر اس راستے پر جم جانا، ڈٹ جانا، ثابت قدم ہو جانا، متزلزل نہ ہونا، نفس کی چالوں میں نہ آنا، شیطان کی چالوں میں نہ آنا، لومڑی کے اس فریب میں نہ آنا، ورگلانے میں نہ آنا، ظاہر اور باطن کی اصلاح کر کے اس منزل کی طرف چلنا. اس کو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا کا بھی سکون اسی میں ہے، آخرت کا سکون بھی بولیے اسی میں ہے. آج یہ جو پرفتن دور، نفسا نفسی کا دور، جس میں ہر کوئی پریشان ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مصیبت ہے، تنگی ہے، بیماری ہے، پریشانیاں ہیں، ہر کوئی ڈپریس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، مالدار بھی، غریب بھی، امیر بھی، دولت مند بھی اور فقیر بھی، سارے ایک متزلزل متذبذب زندگی گزار رہے ہیں. آئیے حاضرین محترم، اس دور میں اگر اس بے سکونی کے دور میں اگر سکون کی تلاش ہے تو وہ سکون رب اللہ میں، وہ ثم استقاموا میں ہے، وہ حق کے راستے کے انتخاب میں ہے، اور اس انتخاب کے بعد اس راستے پر جب جائیے. قرآن سے بہتر راستہ اونچا بولیے، قرآن سے بہتر راستہ کوئی نہیں اور کوئی نہیں. اس راستے پر چلنے والے مسافر سے اچھا مسافر اور اس راہ پر چل کر ملنے والی منزل سے اعلیٰ منزل اور کوئی نہیں. تو کیوں نہ ساری پگڈنڈیاں چھوڑ کر اس قرآن کے راستے کے مسافر بن جائیں، اور جب یہ راستہ مل جائے تو ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم ہو جائے. اس قرآن کے راستے کا نام منہاج القرآن ہے، اور منہاج القرآن کا معنی قرآن کا، پھر بولیے قرآن کا راستہ ہے. آئیے اس درس سے قرآن کا مقصد بھی اور قرآن کا پیغام بھی اور منہاج القرآن کا پیغام بھی آپ کے لیے یہی ہے
کہ اگر اس پرفتن دور میں خوف اور غم سے نجات پا کر حقیقی سکون دنیا کا، قبر کا، قیامت کا، آخرت کا تسکین قلب چاہتے ہیں تو شاید جہاں آپ اور ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہاں سے یہ چیز ملے گی۔ اگر یہ ملنا ہے تو کہاں سے؟ اس قرآن سے، رب اللہ سے اور سب استقام سے۔ رب کائنات ہمیں اس قرآن کی راہ کا مسافر بنائے، اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارا جینا بھی اسی راستے پر ہو اور ہماری موت بھی اسی راستے پر ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں کہ جو کوشش محنت آج ہم نے کی ہے اور جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس پر استقامت بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے، ثابت قدمی بھی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ محترم حاجی منیر احمد صاحب جو تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین کے امیر بھی رہے، سرپرست بھی رہے، ان کی اہلیہ محترمہ وفات پا گئی، ان کے لیے بھی دعا فرمائے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر میں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو اس حق کے مشن پر استقامت عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس مشن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔